रहमान मोहतरम नाजरीन, कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रुक गई है। दिल करता है कि चीख कर कह दें बस अब और नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाज़ा बंद हो गया है, हर रास्ता अंधेरों में खो गया है। दिल के अंदर अजीब सा बोझ है, आँखों में वो सुकून नहीं और दिमाग में हर लम्हा उलझन है। कुछ लोग कहेंगे कि सब्र करो, वक्त बदलेगा, लेकिन आपको लगता है कि शायद वक्त बदलने वाला ही नहीं। क्या आप भी सब महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप तन्हा हैं, कि कोई आपको समझता नहीं? क्या आपके दिल में ये सवाल आता है कि अल्लाह ने मुझे क्यों चुना इतनी तकलीफ़ों के लिए? अगर हाँ, तो रुक जाइए, एक लम्हे के लिए आप सांस लें। आप अकेले नहीं हैं। आपका रोना, आपकी थकन, आपका टूटना, ये सब अल्लाह देख रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, हम इंसान पर इसकी इस्तिताअत से बोझ नहीं डालते। सूरह बकरा में आया है, यह एहसास कि आप थक चुके हैं इस बात का सबूत है कि आपने बहुत बर्दाश्त किया है, और जो ज़्यादा बर्दाश्त करता है ना, अल्लाह इसे और ज़्यादा बुलंद मकाम अता करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है ना, तो इसे आजमाइश में डाल देता है। सही बुखारी की हदीस है। सोचें, आपकी आजमाइश अल्लाह की ख़ास मोहब्बत की अलामत है। आपका हर आंसू अल्लाह के यहाँ शुमार किया जा रहा है, और हर तकलीफ़ के बदले अल्लाह आपके लिए रहमतें लिख रहा है। ये वक्त रुकने का नहीं, ये वक्त है अपने आप को संभालने का, अल्लाह की रहमत से जुड़ने का। आप थक गए हैं, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है जो आपको दोबारा उठा सकती है। वही अल्लाह आपको आराम और सुकून भी अता करता है। आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे ख़ास पॉइंट शेयर करेंगे जो ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देंगे, बल्कि आपको ऐसा हौसला और ताकत देंगे कि आपकी मुश्किलात भी हल्की महसूस होंगी, और ये पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी में रोशनी और उम्मीद देकर आएंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। बस हमें इसे समझना और महसूस करना होता है। तो आइए पहला पॉइंट से आगाज़ करते हैं। पहला तरीका, अल्लाह को अपना राज़दार बनाएं। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि दिल चाहता है किसी को अपने अंदर का दर्द बताएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो वाकई समझे। दिल के अंदर दे दुख, बेचैनी और सवालात इंसान को अंदर ही अंदर थका देते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह वो है जो आपकी हर वो बात जानता है जो आप किसी से नहीं कर सकते। वो हर फरियाद सुनता है, हर आंसू देखता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और मैं तुम्हारी शह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। सूरह काफ में हज़रत अय्यूब की मिसाल लीजिए। जब इन पर आजमाइशें आईं, इनका जिस्म बीमार हो गया, औलाद छिन गई, माल ख़त्म हो गया और लोग इनसे दूर भी हो गए, फिर भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह से रुजू किया। वो अल्लाह से यूं दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। सूरह अंबिया। नतीजा क्या निकलता है? ये हुआ कि अल्लाह ने इनको सेहत दी, इनकी तकलीफ़ दूर की और इनका मुकाम और बुलंद कर दिया। इसी तरह जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हमसे भी ज़्यादा मुश्किलात में हैं। कोई खाने को तरस रहा है, कोई अपने बच्चों को बीमारी के इलाज के लिए परेशान है, और कोई अपना सब कुछ खो चुका है। लेकिन इनके चेहरों पर उम्मीद की झलक हमें याद दिलाती है कि हर तारीकी के बाद रोशनी आती है। आप भी अपने दिल का बोझ हल्का करें, अल्लाह से दिल की बात करें। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे हों तो सजदे में गिर जाएं, रो लें, अपने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दें, और देखें कि कैसे आपका दिल सुकून से भर जाता है। क्योंकि अल्लाह वादा करते हैं कि बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। और सूरह राद में इरशाद होता है, दूसरा तरीका, आजमाइश को अल्लाह की मोहब्बत समझें। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने अंबिया कराम को क्यों बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला? ये वो हस्तियाँ थीं जो अल्लाह के सबसे करीब थीं, फिर भी इन्हें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। ऐसा क्यों? इसलिए कि आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको इस मुकाम पर ले जाना चाहता है जहाँ दूसरों को ले जाना मुमकिन नहीं होता। सोचें,
حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، انہیں اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیا گیا، الزام میں قید کر دیا گیا، لیکن وہ ہر لمحہ اللہ سے جڑے رہے، صبر کرتے رہے، اور پھر اللہ نے انہیں مصر کے بادشاہوں کے قریب کر دیا، انہیں عزت دی، انہیں مقام دیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ علم نشرح کی آپ کی مشکلات بھی اسی طرح کچھ سناتے ہیں، یہ کہ مشکلات آپ کو مضبوط کر رہی ہیں، آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں، اور ہر وہ تکلیف جو آپ سہ رہے ہیں اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ہر آنسو جو آپ بہا رہے ہیں وہ آپ کے لیے جنت کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، آپ اکیلے ہیں، یا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ کی دعا کا جواب اس وقت آتا ہے جب آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، تو اپنے دل کو مضبوط کریں۔ اور ہر آزمائش کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے، جسے بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے، ویسے ہی آپ کی زندگی میں بھی روشنی آنے والی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں نا، اللہ ہی کافی ہے۔ سورہ طلاق میں آتا ہے تیسرا طریقہ، اللہ کی تقدیر پر اعتماد رکھیں۔ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے جتنی محنت کی ہے اتنا کافی نہیں تھا، جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ نہیں ملا، لیکن یہ یاد رکھیں جو کچھ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے نا، وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ آپ کی ہر پریشانی، ہر تکلیف اور ہر شکست ہر مقصد کے تحت ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے وہ سب کچھ لکھا ہے جو آپ کو اس دنیا میں چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لینا کہ جنہیں اللہ نے فرعون کی طاقت سے ٹکرا جانے کے لیے چنا تھا، لیکن پہلے انہیں دریا کی لکیروں کے درمیان کھڑا کیا جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعا کی تو دریا نے راستہ کھول دیا۔ اللہ نے اپنی تقدیر سے انہیں کامیابی اور فلاح دی۔ آپ کا راستہ بھی کھلے گا، چاہے آپ کو ابھی تکلیفوں کے سمندر میں غرق محسوس ہو رہا ہو۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھیں، وہ بہتر جانتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہے۔ چوتھا طریقہ، صبر کا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب مشکلات ہمیں ڈبو رہی ہوتی ہیں، جب دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب مزید نہیں چل سکتے ہیں، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو، لیکن اصل صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر پر مکمل بھروسہ رکھیں اور یقین کریں کہ ہر موسم کے بعد خوشی آتی ہے، جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ۔ یاد رکھیں جب آپ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے محسوس ہوں تو اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ آپ کو اس دلدل سے نکال کر ساحل تک لے آتا ہے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے درد کو چھپائیں، بلکہ یہ کہ آپ اس ذات پر بھروسہ کریں جو سب سے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ صبر کا پھل کبھی ضائع نہیں جاتا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ سورہ شرح ہے، جیسے سمندر کی لہریں کبھی نہ ختم ہونے والی معلوم ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی ایک دن تھم جاتی ہیں، ویسے ہی آپ کی مشکلات بھی ختم ہوں گی اور سکون آ جائے گا۔ یقین رکھیں آپ مضبوط ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کریں۔ مشکل کام کے وقت میں ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سے جڑنا وہ سکون دیتا ہے جو اس دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ جب اللہ سے آپ بات کرتے ہیں نا تو اسے اپنی پریشانیوں اور خوشیوں سے آگاہ کرتے ہیں، تو وہ دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں روزانہ اللہ کا ذکر کریں اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل میں سکون ڈالیں۔
یاد رکھیں جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے نا، بالکل ویسے ہی جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں روشنی آتی ہے، اللہ کی رضا میں سکون ہے، اور یہ رشتہ آپ کو وہ طاقت دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا کہنا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب جائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ہر دکھ کو وہ سنتا ہے اور اس کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ دریا کی گہرائیوں میں جو موتی چھپے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی اللہ کے ساتھ جڑنے سے آپ کی زندگی میں چھپی ہوئی خوشیاں اور سکون ظاہر ہوگا۔ یقین رکھیں آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور جب آپ اس رشتے کو مضبوط کریں گے تو آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے گا جو آپ ہمیشہ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ سے 5 اہم نکات شیئر کیے جو آپ کو حوصلہ دیں گے اور آپ کی مشکلات کو آسان بنائیں گے۔ تو آئیے اللہ کے اپنا رازدار بنائیں۔ جب آپ اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں نا تو آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔